تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین. یہود اور نصارہ، ان کا یہ دعویٰ تھا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. آیت نمبر 18 میں یہ دعویٰ آیا تھا. اللہ نے ایک جواب وہاں پر دیا تھا، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ جب تم یہ سمجھتے ہو اللہ کے بیٹے ہیں تمہارے گمان کے مطابق اور اللہ کے پیارے ہیں، پھر اللہ نے تم پر عذابات کیوں اتارے؟ وادی یتیم میں 40 سال گھماتے رہا، اس طرح کی بہت ساری سزائیں. ایک اور جواب اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک واقعہ بیان کر کے کہا کہ تم تو نبیوں کو بھی ناحق قتل کر دیتے ہو، نبیوں کو بھی ناحق قتل کر دیتے ہو اور لوگوں پر ظلم کرتے ہو. یہ تو اللہ کے محبوب بندوں کے کام نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے نافرمانوں کے کام ہیں. اللہ نے ایک اور جواب دیا، ایک واقعہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، آدم اور حوا، تو جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ جڑوا ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ سگے بہن بھائی ہوتے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. جو دوسری مرتبہ پیدا ہوئے بھائی بہن، تو ان میں سے جو لڑکا ہے اس کا نکاح پہلے جو لڑکی ہوئی بھائی کے ساتھ اس کے ساتھ، اور پہلے جو بھائی ہوا اس کا نکاح دوسری مرتبہ جو جنم ہوا اس کی لڑکی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ. لیکن حابل اور قابل 2 بھائی تھے. تو قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، بہت خوبصورت تھی، لیکن قابل کا نکاح اس سے ہو سکتا نہیں تھا کیونکہ اس کے ساتھ جنم ہوا، اور جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو دونوں میں آپس میں کیا ہو گئی؟ ضد ہو گئی. قابل نے کہا میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی. عامل نے کہا بھی اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو، اللہ کے نافرمانی نہ کرو. چل ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے نام کی نیاز کرتے ہیں، اللہ کے نام کی نیاز. تو حابل نے ایک دمبا قربانی کے لیے رکھا ایک پہاڑ پہ، اور قابل نے کچھ اناج وغیرہ رکھا. زکوٰۃ اس زمانے میں جو قربانی آدمی پیش کرتا اس کو قبول ہو گئی. اس کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ آسمان سے ایک آگ آتی، اور جو آدمی نے قربانی دی اس آگ کو، وہ آگ آ کے اس چیز کو ختم کر دیتی، جلا دیتی. ہوا کیا؟ آسمان سے آگ آئی اور حابل کا جو دمبا تھا اس کو آگ نے بھسم کر کے ختم کر دیا. یعنی کیا ہو گئی؟ قبول. اور قابل کی قبول نہیں ہوئی، اس کا اناج جو رکھا تھا وہ قبول. تو دونوں میں جھگڑا ہوا. حابل نے کہا نہیں بھائی میں کچھ نہیں کروں گا. کیا کہا سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین. اور ان اہل کتاب کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا قصہ بھی سنا دو، خبر دے دو کہ جب دونوں نے اللہ کے نام پہ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی جانب سے تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. کس کی قبول نہیں ہوئی؟ قابل کی. حابل کی قبول ہو گئی. تو پھر اس نے کہا کہ لاقتلنک، قابل نے کہا ضرور میں تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا. حابل نے جواب دیا بے شک اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور میں نے اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا تو اللہ نے میری قربانی قبول کر لی. اب طے ہو گیا کہ حابل کا نکاح قابل کی بہن سے ہوگا. اس پہ اس کو کیا ہو گئی؟ دشمنی. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. حابل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. حابل نے کہا میں ایسے دنگے میں پڑتا، میں تو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، حق ہے پھر بھی جتانے والا نہیں ہوں کہ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. سیلف ڈیفینس
اگر تو حملہ کرے گا اپنا بچاؤ کروں گا، لیکن تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بچانے کے لیے تو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ بے شک میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، بے شک میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اٹھائے گا، تیرا گناہ بھی اٹھائے گا، میرا گناہ بھی، مجھے قتل کر کے میرے گناہ کا تو ظالم بنے گا، جو ظالم بنتا ہے وہ مظلوم کے گناہ لے کر جہنم میں جاتا ہے۔ جب تو میرا گناہ اور تیرا گناہ بھی اٹھائے گا تو دیکھ رہا ہوں کہ تو جہنم والوں میں سے ہو جائے گا، اور ظالموں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ قابل کو اس کے نفس نے اپنے قابو میں لے لیا، غصہ اس پہ غالب ہو گیا، نفس کیا ہو گیا؟ غالب، نفس کے پھندے میں وہ تابع ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا۔ فقتلہ، اپنے بھائی کے قتل پر اسے نفس نے قابو کر لیا، اس نے اپنے بھائی کا قتل کر لیا۔ فاصبح من الخاسرین، وہ نقصان کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو کیا کیا اور اس کے لیے کیا راستہ اللہ نے بتایا، آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔